السلام علیکم ناظرین، KB نیوز کی مارننگ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ تلنگانہ حکومت نے GST کی چوری کرنے والے اداروں اور کمپنیوں پر توجہ مرکوز کر دی ہے، جن کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا، چونکہ جاریہ سال جون سے مرکز کی طرف سے ریاست کو واجب الادا GST کا معاوضہ روک دیا گیا ہے۔ اس لیے ریاستی کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا۔ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے مختلف کمپنیوں اور اداروں کی جانب سے داخل کردہ ریٹرنز کی جانچ شروع کر دی ہے، ساتھ ہی ضبط شدہ ریکارڈ کی مکمل جانچ کی جا رہی۔ ان کے ساتھ بعض دیگر بڑی کمپنیوں کی سرگرمیوں پر بھی نظر رکھی جا رہی، ان کے کاروباری لین دین اور مالی حیثیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس کے ایک حصے کے طور پر ان کمپنیوں اور اداروں پر چھاپے مارے گئے جہاں سے ریکارڈ کو ضبط کیا گیا۔ حال ہی میں BJP لیڈر راج گوپال ریڈی کے فرزند کی ملکیت والی سوشی انفرا کمپنی پر چھاپے مارتے ہوئے ریکارڈ ضبط کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ضبط شدہ ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی، بڑے اداروں کی تلاشی کے بشمول کم GST ادا کرنے والوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی، ساتھ ہی پرانے بقایا جات کی وصولی کے بھی اقدامات کیے جا رہے۔ کمرشل ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے آمدنی میں اضافے کے لیے اس کارروائی کی ابتدا راج گوپال ریڈی کے بیٹے کی ملکیت والی کمپنی سے شروع کی ہے۔ TRS سربراہ کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے BJP کے ہتھیار کو BJP پر ہی آزمانے کا فیصلہ کیا گیا۔ منوگڑھ ضمنی انتخاب میں پیج کمیٹی کے طریقہ کار کی کامیابی سے حوصلہ پاتے ہوئے اس طریقہ کار کو ریاست کے تمام اسمبلی حلقوں میں اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پیج کمیٹی طریقہ کار کے ذریعے بوتھ سطح پر پارٹی کو مضبوط و مستحکم کیا جاتا ہے۔ پیج کمیٹی طریقہ کار مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی ذہنی اختراع ہے، جس کو پہلی بار 2007 میں گجرات اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ گجرات میں کامیابی کے بعد زعفرانی جماعت کی جانب سے پیج کمیٹیوں پر ہر ریاست میں عمل کیا جاتا رہا۔ BJP کے حکمت عملی سازوں کے مطابق پیج کمیٹی 30 رائے دہندوں پر مشتمل ہوتی ہے اور ان کو مرکز رائے دہی تک لانے، پارٹی نظریات سے جوڑنے رکھنے کے لیے ایک نیا پرمکھ مقرر کیا جاتا ہے۔ اسی طرز پر TRS سربراہ کیسیا نے اپنے پارٹی کے ارکان اسمبلی کو ہر 100 رائے دہندوں کے لیے ایک انچارج مقرر کرتے ہوئے ان کی فہرست پارٹی قیادت کو روانہ کرنے کی ہدایت دی ہے، جہاں سے ان انچارجز کی سرگرمیوں اور کارکردگی پر نظر رکھی جائے گی۔ واضح ہے کہ TRS کے پاس 60 لاکھ حامیوں کی گلابی فوج ہے۔ KCR کا ماننا ہے کہ ریاست کی 3.5 کروڑ آبادی کے بوتھ لیول مینجمنٹ کے لیے 60 لاکھ پارٹی کارکن کافی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق BJP کے بنا پر پرمکھ طرز پر TRS نے منوگڑھ ضمنی انتخاب میں 2260 مائکرو لیول بوتھ مینجمنٹ انچارجز مقرر کیے تھے، جنہوں نے TRS حکومت کے فلاحی اور ترقیاتی اقدامات کو عوام تک کامیاب انداز میں پہنچایا۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر تلنگانہ اسٹیٹ سیکریٹریٹ کمپلیکس کی نئی عمارت کو شہیدان تلنگانہ کی قربانیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے چیف منسٹر KCR نے اس یقین کا اظہار کیا کہ نئی عمارت مکمل ہونے کے بعد دوسری ریاستوں کے لیے ایک مثال ہوگی اور اس سے تلنگانہ کی عزت نفس کا اظہار ہوگا۔ چیف منسٹر نے تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کے تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے حال ہی میں سب کردہ گنبدوں کا معائنہ کیا ہے اور دھولپور اسٹون سے دیواروں کی تزئین و اصل باب الداخلے کی خوبصورتی کا بھی معائنہ کیا۔ چیف منسٹر نے سیکریٹریٹ کمپلیکس میں گھوم پر تفصیلی معائنہ کیا اور داخلہ گیٹس، کمپاؤنڈ والز، ریلنگ، سیڑھیوں، لانز، فواروں، پارکنگ لاٹس اور دوسری سہولیات وغیرہ کی تفصیلات سے آگاہی بھی حاصل کی۔ ان کاموں کو جنگی خطوط پر مکمل کیا جا رہا۔ انہوں نے کام کرنے والی ایجنسیوں اور عہدیداروں کو کچھ ہدایت بھی دی۔ اپنے دورے کے موقع پر چیف منسٹر نے وزراء، سیکریٹریز اور دوسرے
اسٹاف کے چیمبرز کی تعمیر پر طمانینت کا اظہار کیا اور کہا کہ یہاں کام کاج کے لیے انتہائی بہترین ماحول فراہم کیا جا رہا. اس کے نتیجے میں ملازمین زیادہ مؤثر انداز میں کام کر سکیں گے. انہوں نے کینٹینز، ڈائننگ ہالز اور میٹنگ ہالز میں سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی. سیکریٹریٹ کی اصل بلڈنگ پر نئے نصب کردہ گنبدوں سے چیف منسٹر متاثر ہوئے اور انہوں نے اسٹاف اور وزٹرز کی سہولت کے لیے مختلف مقامات پر مؤثر انداز میں لفٹس کی سہولیات فراہم کیے جانے پر بھی مسرت کا اظہار کیا. TRS حکومت سے 12% مسلم تحفظات معاملے میں مسلمانوں کو ٹھینگا دکھانے کے بعد مسلم یا اقلیت بندھو اسکیم کو متعارف کرانے میں ٹال مٹول کی پالیسی اختیار کر کے مسلمانوں کو جھانسا دیا جا رہا. سربراہ TRS کے چندر شیکھر راؤ نے 2014 کی انتخابی مہم میں اقتدار ملنے کے بعد اندرون 4 ماہ مسلمانوں کو 12% تحفظات دینے کا وعدہ کیا تھا. اسمبلی کا خصوصی سیشن طلب کر کے ST تحفظات کو 6% سے توسیع دے کر 10% کرنے اور 4% مسلم تحفظات کو 12% تک توسیع دینے کی قرارداد منظور کر کے مرکز کو پیش کی گئی تھی. 8 سال ہونے کے باوجود مسلمانوں سے وعدہ پورا نہیں کیا گیا، جبکہ منوگر ضمنی انتخاب سے قبل ST تحفظات کو 6% سے بڑھا کر 10% کر دینے کا GO جاری کر دیا گیا. تعلیمی داخلوں اور سرکاری جائیدادوں پر تقررات میں ST طبقات کو 10% تحفظات فراہم کرنے اور ترقی میں بھی اس پر سختی سے عمل کے احکام جاری کر دیے گئے اور حکام کی جانب سے عمل بھی کیا جا رہا. 17 ستمبر 2022 کو چیف منسٹر کیسیا نے دلت بندھو اسکیم کی طرز پر گریجن بندھو اسکیم متعارف کرانے کا اعلان کیا تھا. تب سے محکمہ قبائلی بہبود کی جانب سے گریجن بندھو اسکیم متعارف کرانے تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق قبائلی طبقات کے لیے مختص 12 اسمبلی حلقوں میں گریجن بندھو اسکیم کو پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر منظور کیا جائے گا. اس کے بعد ریاست بھر میں توسیع دی جائے گی. ہر مستحق ST خاندان کو 10 لاکھ روپے دینے کا منصوبہ ہے. ریاست میں SC طبقے کی آبادی 56 لاکھ ہے، جن کے لیے بجٹ میں 17,000 کروڑ روپے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے. اقلیتوں کی آبادی 50 لاکھ ہے، جن کے لیے بجٹ میں 1400 کروڑ روپے کی گنجائش فراہم کی گئی ہے، جبکہ ST طبقات کی آبادی 43 لاکھ ہے، ان کے لیے تقریباً 10,000 کروڑ روپے کا بجٹ منظور کیا گیا. ایسی وہ ST طبقات کے لیے سب پلان ہے. اگر اتفاق سے ان کا بجٹ خرچ نہ بھی ہو تو دوسرے سال کے بجٹ میں اس کو شمار کر لیا جائے گا. اور گرین چینل کے ذریعے ان دونوں طبقات کے بجٹ کو جاری کیا جا رہا، جبکہ اقلیتی بجٹ بڑی مشکل سے 50% بھی خرچ نہیں ہوتا اور جو بجٹ خرچ ہونے سے رہ جاتا ہے وہ خزانے میں لوٹ جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سی پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں. آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ و تلگو دیشم پارٹی کے سربراہ این چندرا بابو نائیڈو نے سنسنی خیز جذباتی ریمارکس کرتے ہوئے کہا کہ اگر عوام آئندہ انتخابات میں کامیاب بنا کر انہیں اسمبلی نہیں بھیجیں گے تو 2024 کے انتخابات ان کے لیے آخری انتخابات ہوں گے. چندرا بابو نائیڈو نے کرنول ضلع کے پتیکنٹا میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے الفاظ کے پابند رہیں گے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ بنے بغیر وہ اسمبلی نہیں جائیں گے. ان کے اسمبلی میں داخلے سیاست میں برقرار رہنے، ریاست کے ساتھ انصاف کے لیے عوام کی جانب سے ان کو کامیاب بنانے پر ہی وہ اسمبلی جائیں گے، ورنہ 2024 کے انتخابات ان کے آخری انتخابات ہوں گے. ان کی فکر حیدرآباد کی طرح AP کو بہتر بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ ایوان اسمبلی میں ان کی اور ان کی بیوی کی توہین کی گئی. 40 سالہ سیاسی کیریئر کے دوران ان کی توہین کی کسی نے ہمت نہیں کی. انہوں نے کہا کہ جگن موہن ریڈی کے دور حکومت میں تباہ حال ریاست آندھرا پردیش کو بچانے کے لیے تلگو دیشم پارٹی کو دوبارہ کامیاب بنانے کی وہ عوام
عوام سے اپیل کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے ملک میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن اراکین کی طرف سے ہم جنس شادی کے بل کی تجویز پر ووٹنگ کی ہے۔ اس تجویز پر ووٹنگ میں بل کے حق میں 62 ووٹ ڈالے گئے جبکہ مخالفت میں 37 ووٹ ڈالے گئے۔ ڈیموکریٹس کے ساتھ 10 سے زیادہ ریپبلکنز نے بل کی حمایت کی۔ اس پر حتمی رائے شماری آخر میں متوقع ہے۔ اس بل کو جولائی میں امریکی ایوان نمائندگان نے بھی دو طرفہ حمایت کے ساتھ منظور کیا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کانگریس پر زور دیا ہے کہ وہ بل کو جلد منظور کر کے دستخط کے لیے ان کے پاس بھیجنے کی اپیل کی تھی۔ فلسطین کے شمالی غزہ کی پٹی میں ایک رہائشی عمارت میں زبردست آگ لگنے سے 7 بچوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک اور 30 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی اور طبی ذرائع نے یہ اطلاع دی ہے۔ اسپتال کے ڈائریکٹر صالح ابو لیلا نے بتایا کہ زخمیوں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے علاقے تل زتار میں لگنے والی آگ میں ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ فلسطینی شہری دفاع نے ایک بیان میں اعلان کیا کہ اس نے امدادی ٹیمیں اور متعدد سیکیورٹی اہلکار جائے وقوع پر روانہ کر دیے۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సంహార్ బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. My address, Baba Ajam Khan Bengali, Malakpet, Hyderabad. Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।